ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریبڑ لے کر کے جا رہے ہیں، بازو سے ایک شخص گزرا اور اس کی زبان کے اوپر اللہ کی تعریف کے کلمات تھے، وہ پڑھ رہا تھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ اللہ کی تعریف کے کلمات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کانوں میں پڑے تو دل مچل اٹھا، تڑپ اٹھا اور جی چاہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ کہنے لگے اس کو پکڑ کر کے، میرے بھائی جو کلمات تو نے اللہ کی تعریف کے پڑھے ہیں ایک مرتبہ اور سنا دے۔ وہ شخص کہتا ہے میں آپ کو یہ کلمات تو سنا دوں گا لیکن اس کی اجرت دینی پڑے گی، بتاؤ کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے پاس جو بکریوں کا ریوڑ ہے آدھا تجھے دے دوں گا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر کے سنایا، اور زیادہ لذت محسوس ہوئی۔ پھر کہنے لگے ایک مرتبہ اور پڑھ دے۔ وہ کہتا اب کیا دو گے؟ کہا کہ جو باقی آدھا ریبڑ بچا ہے وہ بھی تیرے حوالے کر دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ کر کے سنایا، پھر کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بکریوں کا ریبڑ تو سب چلا گیا، اب کیا دو گے؟ پڑھ کر کے سناؤں گا۔ تو کہنے لگے کہ تجھے یہ بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت پڑے گی، ایک نوکر کی ضرورت پڑے گی، تو مجھے یہ کلمات پڑھ کر کے سنا دے، میں تیری بکریاں چرانے کے لیے مامور ہو جاؤں گا، تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم مبارک ہو، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ جاؤ میرے ابراہیم کے پاس جا کر میرا نام پکار کر کے دیکھو وہ میرے نام کے اوپر کیا دام لگاتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب دل بنتا ہے، دل سورتا ہے، اللہ کا نام سننے میں لذت آتی ہے اور انسان اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں بھی دل دیا ہے، اللہ نے ہمارے سینے کے اندر بھی خون کا یہ لوتھڑا رکھا۔ آج اللہ کا ذکر سن کر کے ہمارے دل کے اندر لذت اور سرور پیدا نہیں ہوتا۔ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے در سے اللہ کی بڑائی کے کلمات پکارے جاتے ہیں، ہمارے کانوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 5 مرتبہ ہم یہ کلمات اللہ کی بڑائی کے سنتے، دل کے اندر کوئی گدگدی نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، کسی طرح کی کوئی ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی گزر رہی ہے اللہ کے احکامات پر عمل کیے بغیر، اللہ کے حکموں کو توڑ کر کے زندگی گزر رہی ہے۔ ہم اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہو چکا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل سو چکے ہیں۔ حضرت نے معلوم کیا تمہیں کیسے پتا چلا کہ دل سو گئے؟ کہنے لگا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی زبان سے واعظ سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، قرآن اور حدیث کی بات سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے دل سو چکے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے دل سوئے نہیں ہیں بلکہ ہمارے دل مر چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت دل کیسے مرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو، اگر ایک انسان سویا ہوا ہو، آپ اس کو پکڑ کر کے جھنجھوڑ دیں تو جاگ جائے گا، اٹھ جائے گا، لیکن اگر کوئی مر چکا ہے آپ اس کو کتنا جھنجھوڑتے رہیں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ جاگنے والا نہیں ہے۔
آج ہم ہر ہفتے قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، موبائلوں کے اندر دیکھ کے تقریریں سنتے ہیں، اللہ رسول کی کلمات اور اللہ رسول کی نصیحت بھرے الفاظ ہمارے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جمعہ جاتا ہے، پورا ہفتہ مسجد خالی پڑی رہتی ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔